أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 23ویں پارے سورہ صافات کی یہ چوتھی رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 139 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اختصار کے ساتھ دوسرے کچھ انبیاء کرام کا بھی۔ یہ وہی جماعت ہے جو ایک ہی نظریہ رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے لوگ تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی تکمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا میں بھی مدد فرمائی اور اللہ نے ان کے ذکر خیر کو اپنے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں ان کے عزت اور احترام کو پیوست کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پہ۔ احسانات کا یہی تذکرہ پہلے کئی صورتوں میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیسے کیسے احسانات کیے۔ ایک تو یہ کہ اس کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رکھا، پھر فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کی بندوبست کی، پھر فرعون کے پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کے اسباب پیدا کیے اور یہ مصر سے مدین چلے آئے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے زمرے میں آتے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کے قوم کو من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے گھبراہٹ والی پریشانیوں سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس ہو گئے وہ غالب آ جانے والوں میں سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب عطا فرمائی۔ واضح کتاب یعنی تورات، اور اس تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات موجود تھے کہ جو عمل کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نازل فرمائے تھے۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو چلایا سیدھے راستے پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان کے اس ذکر خیر کو پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے، الا تتقون، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو یعنی اللہ کو۔ اللہ ربکم، اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا بھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا بال، اور اس بت کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ہر مشکل میں ہمارا مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم نے اپنے خالق اور مالک اور محسن رب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اس نام نہاد بت کی پوجا شروع کر دی۔ تو فکذبوہ، پس قوم نے ان کو جھٹلایا۔ فانہم لمحضرون، سو وہ آنے والے وقتوں میں البتہ پکڑے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی روز محشر اللہ تبارک و تعالی ان کو اس جھٹلانے کا سزا دے گا، اور یہ سزا ان کا مواخذہ ہو کے رہے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی تکذیب نہیں کی، لہذا وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان کے تذکرے کو پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ الیاس کو الیاسین بھی کہتے ہیں، جسے طوری سینا کو طوری سینین کہہ دیا جاتا ہے، یا الیاسین سے حضرت الیاس علیہ السلام کے متبعین مراد ہے،
اور بعض نے آل یاسین بھی پڑھا ہے، تو یاسین ان کے باپ کا نام ہوگا یا انہی کا نام یاسین، اور لفظ آل جو ہے یہ ان کے لیے مقحم ہے، یعنی ان کے لیے ایک ادب کا لفظ ہے جو زیادہ کر دیا گیا ہے. جیسے کہ ہم درود شریف میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی تعدیباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہاں پر یہ جو اگلا جملہ ہے یہ تعدیباً ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے حضرت الیاس علیہ السلام، یہ اللہ کے لیے بڑے مخلص تھے، اور اللہ ایسے ہی مخلصوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حضرت لوط علیہ السلام بھی من جملہ رسولوں میں سے ہے. اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر کے سارے لوگوں کو. الا عجوزا، سوائے ان کے گھر کے ایک بڑی عمر کی عورت کی. فی الغابرین، جو تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی تھی، اس لیے کہ یہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ ساز باز رکھتی تھی، اور اس کے تمام تر جو ہمدردیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کے بجائے اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی. اس لیے اللہ نے اس کا انجام بھی قوم کے لوگوں کے انجام کی طرح کر دیا. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اکھاڑ مارا دوسرے لوگوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم تو گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت. یعنی جب مکہ سے شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان کے علاقے پہ سے گزرتے ہوئے جو منزل پڑتی ہے اس وقت صبح کے وقت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دن چھڑے تو تم ان کو دیکھ رہے ہو. وباللیل، اور بعض مرتبہ راتوں کو بھی. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم ان سے کچھ عقل حاصل نہیں کرتے ہو کہ آخر یہ جو خوشحال قوم تباہی اور بربادی اور نشان عبرت بنا دی گئی، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. 23 پارے سورہ صافات کی یہ 5ویں اور آخری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 184 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک نظریہ رکھنے والے کامیاب ترین ہستیوں کا ذکر کیا ہے جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، کہ جب انہوں نے سچی نیت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی، اور ان کو ناکامیوں سے ہمکنار کرنے والے قوتوں اور طاقتوں کو اللہ نے نابود کر دیا. ان عظیم جماعت کے لوگوں میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ يُونُسَ، اور یقیناً حضرت یونس علیہ السلام بھی لمن المرسلین، البتہ من جملہ رسولوں میں سے ہے. اذ ابقا، جب وہ باغ پہنچے الی الفلک المشحون، ایک بڑی کشتی پر. فساہم، پھر قرعہ ڈلوایا. فکان من المدحضین، پھر ہو گئے وہ خطاوار سامنے آنے والوں میں سے. فالتقمہ الحوت، پھر اس کو چک لیا مچھلی نے. وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ الزام کیا ہوا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو آخری بات بتا دی کہ بے مان لو ورنہ اس کے بعد عذاب آئے گا تم پہ، قوم کے لوگوں نے ان کے بات نہیں سنی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے دوسرے حکم کے انتظار کیے بغیر کہ چونکہ اللہ نے مجھے آخری پیغام دیا ہے، مزید کوئی پیغام شاید نہ آئے، تو وہاں سے نکل گئے. پیچھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس قوم پہ آیا تو وہ قوم گھبرا گئی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے میں لگی. حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے
تو انہوں نے آہ بکا شروع کر دیا، میدانوں میں نکل آئے اپنے بچوں کو اور جانوروں کو لے کر، اور اللہ کے سامنے گرہ زاری کرنے لگے کہ پروردگار آپ کا وہ پیغمبر تو ہے نہیں، ہم کس سے رہنمائی حاصل کریں، تو ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے اس سزا کو، اس عذاب کو اٹھا دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی سے نکلے تو راستے میں ایک بھری کشتی میں بیٹھ گئے تاکہ اس علاقے سے نکل کر کے دوسری طرف چلے جائیں۔ جب وہ کشتی